اللہ کے سامنے رونے دھونے والی تھی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نبی کی بیوی ہے، امت کی ماں ہے، ساری رات مصلی پر کھڑے ہو کر عبادت کیا کرتے تھے۔ آگے لکھا ہے کہ نیند کے جھٹکے آتے تو اپنے بالوں کو سر کے اپنا رسی کے ساتھ باندھتی، رسی کا حصہ چھت کے ساتھ باندھ دیتی تھی کہ جھٹکا جو لگے آنکھ کھل جائے، کھڑے کھڑے اسے نیند بھی نہ آئے، یعنی یہ عبادت کا ذوق شوق تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ مشہور روایت کہ روزانہ رات کو مصلی پر کھڑے ہو کر ایک قرآن مجید ختم کیا کرتی تھی۔ یہ ہماری مستورات کے معمولات تھے۔ ماضی قریب کے اندر آئیں، شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی آپ بیتی میں لکھا ہے کہ میرے گھر کی ہر خاتون 15-20 سپارے معمول کے مطابق پڑھا کرتی تھی۔ اب جہاں اتنا قرآن پڑھا جائے وہاں برکتیں نہیں اتریں گی۔ فرمایا کہ میری دادی، میرے یعنی والد کی والدہ حضرت یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ کی، فرمایا معمول تھا ایک قرآن ختم کرنے کے بعد 10 پارے مزید پڑھا کرتی تھی۔ جب میرے والد نے دودھ چھوڑا قرآن کا ایک حصہ زبانی یاد کر چکے تھے۔ یعنی اتنی خاتون کی محنت، آج کسی خاتون کو 1-2 سپارہ کہہ لو اس کے لیے پڑھنا مشکل ہو جائے گا، یعنی نہ ہمارے گھروں کے اندر اس کا تذکرہ ہے، نہ چرچا ہے، نہ یہ سوچ ہے کہ، اور آج کی عورت کو دیکھ لو کہ آپ تو اللہ نے ہمیں نوازا ہے، دیہاتوں میں چلے جاؤ 10-10 12-12 گھنٹے خواتین کام کرتی ہیں، بھٹھوں پہ چلے جاؤ دھوپ کے اندر بھٹھوں پہ کام کر رہی ہوتی ہیں۔ اللہ نے ہمیں سہولت دی، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ پھر مولانا نے لکھا ہے، فرمایا صرف اتنا نہیں کہ ایک قرآن ختم کرنے کے بعد 10 پارے مزید پڑھا کرتی تھی، بلکہ میری دادی کا معمول تھا کہ روزانہ 5000 دفعہ آیت کریمہ پڑھتی، 5000 دفعہ پہلا کلمہ پڑھتی، 5000 دفعہ تیسرا کلمہ پڑھتی، 5000 دفعہ درود شریف پڑھتی۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ باقی تسبیحات جو ہے نا وہ کم پڑھا کرتی تھی۔ 1000 دفعہ سبحان اللہ پڑھ لیا، 1000 دفعہ الحمدللہ پڑھ لیا، 1000 دفعہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ لیا۔ کہا یہ تو کم معمولات والی ہیں۔ پھر فرماتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کپڑے اپنا سویٹر وغیرہ بنا کرتی تھی، اور اس کے ساتھ میری دادی مدرسے کے طلباء اور علماء کی روٹی پکایا کرتی تھی۔ آخری لمحات کے اندر، آخری عمر کے اندر بوڑھی ہو گئی تو ہم نے کہا دادی جان اب تو اللہ نے وسعت دے دی ہے، باورچی آ چکے ہیں، آپ روٹی پکانا چھوڑ دیں۔ تو میری دادی کہنے لگی طلباء کی روٹی تو چھوڑ دیتی ہوں، علماء کی روٹی پکانا نہیں چھوڑتی۔ کہا مرتے دم تک علماء کی روٹی پکاتی رہی۔ تو عزیز و عرض یہ کر رہا ہوں، پیچھے اگر اتنی خدمت ہوگی پھر اللہ آگے اولادوں کو نیک صالح بنائے گا، پیچھے عمل ہوگا اللہ اولادوں کو ولی بنائے گا۔ ماضی کے اندر اٹھا کر دیکھ لیں، فرمایا کمانے والے کم تھے، کھانے والے زیادہ تھے، لیکن کیا وجہ کہ روزی پوری ہو جاتی تھی، آج کل پوری نہیں ہوتی؟ فرمایا وجہ یہ ہے کہ اس زمانے کی عورت مصلی پر بیٹھ کر دعا مانگا کرتی تھی، اللہ میرا شوہر جو کمانے کے لیے نکلا ہے اسے حلال بھی دے بابرکت بھی دے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت آٹا گوندتے وقت وضو کرے اور بسم اللہ پڑھے، اللہ اس کی روزی میں اور اس کے شوہر کی روزی میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ روزی ختم ہی نہیں ہوگی، آج سارے ہی ہم روزی کی وجہ سے پریشان ہیں۔ روزی تو بڑی آسان ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، یعنی عورتوں کے فضائل کو بیان کیا، فرمایا جو عورت بغیر کہے اپنے شوہر کو دبائے، اللہ اس کو 12 تولہ سونا صدقہ کرنے کا ثواب دیتے ہیں، اور جو کہے اپنا شوہر کہے پھر دبائے، اللہ اس کو 7 تولے چاندی صدقہ کرنے کا ثواب دیتے ہیں۔ اب 1 لاکھ کا بھی 1 تولہ لگاؤ تو 12 لاکھ، یعنی اس ٹائم تو لاکھ سے اوپر ہے، تقریباً 1,30,000 کے لگ بھگ ہے۔ تو عرض کر رہا ہوں یہ مفت کی نیکی ہے جو اللہ ہمیں دے رہا ہے۔ پھر گھر کا کوئی عمل کر لیں، مثال کے طور پر بڑی پیاری حدیث ہے اللہ کے نبی کی، ہر مسلمان ہے تمنا ہے کہ اللہ ہم سب کو بیت اللہ کی خدمت کے لیے قبول کرے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو عورت گھر کے اندر جھاڑو دینے سے پہلے وضو کر لے، اللہ اس کو بیت اللہ کے اندر جھاڑو دینے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اب صرف نیت بدلی ہے، سوچ بدلی ہے، وضو کر لیا، جھاڑو تو ساری خواتین گھروں کے اندر دیتی ہیں، فرمایا صرف جھاڑو دینے سے پہلے اللہ کے نبی